السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال کے کلام میں نے جیسے بیان کیا، اقبال عشق، خودی اور شہی کا تصور پیش کرتے ہیں اپنے کلام میں، اور ایک اور لفظ کا میں آج اضافہ کروں گا، وہ فقر، فقیری، درویش۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو فقر کا لفظ علامہ اقبال نے کہاں سے اخذ کیا، کہاں سے انہوں نے سیکھا۔ اگر ہم تحریر کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں اور اسلام کے ادوار پہ بھی گہری نظر آج ڈالیں گے، مگر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں روم اور ایران کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، اور وہ ظاہر بینی پہ فخر محسوس کرتی تھی، اپنی عہدہ، طاقت، دولت پہ اور ظاہری اثر و رسوخ پہ، اور وہ انسانیت کی تذلیل کی جاتی اس دور میں، کیونکہ خدا سے بندے کا ربط ٹوٹ چکا تھا اور لوگ مایوس ہو چکے تھے خدا سے، اور حتیٰ کہ خدا آج کے دور میں اگر ہم محسوس کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ہر ایک نے خدا کے خلاف اعلان بغاوت کی، اور اللہ کو کوئی نہیں مانتا، وہ سچ کوئی نہیں بولتا۔ جب ہم اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، اس کا مطلب اللہ وہی نہیں مانتا۔ تو اس دور میں آج تو حکمت و دانائی اور دین بھی مکمل ہو گیا سرکار کی نسبت سے، اور حکمت و دانائی بھی مل گئی، اور قرآن کی صورت میں ہدایت نامہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہدایت کا سرچشمہ موجود ہے، مگر اس کے باوجود ہم اعلان بغاوت کرتے ہیں اسی خدا سے جس سے تمام رشت و ہدایت کے چشمے کھولتے ہیں۔ اگر چشمہ سیراب کرتا ہے اور وہ اس چشمہ ہی خشک ہو جائے تو پانی کہیں سے نہیں ملے گا۔ اسی طرح جو مین مرکز ہوتا ہے، اگر ہم قوموں کے لیے موت ہے، مرکز سے جدائی، وہ جب ہو صاحب مرکز تو خود خدائی، تو جب مرکز سے ہی ہم ہٹ جائیں گے تو ہم تباہ و برباد ہوں گے۔ ہماری تمام کوششیں جو ہم ظاہری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ خود ساختہ تو ہوتی ہیں، مگر عین فطرت اور قدرت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے جب روم اور ایران کی سلطنتیں، اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے تکبر کیا رائی کے دانے کے بعد وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو وہ متکبرین میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تکبر ختم کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہی زمین کا حاکم ہوں، اور جو میرے برگزیدہ بندے ہیں وہ میرے نائب ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں اس دنیا میں، آپ نے اپنے ساتھ کو کی تربیت کی اور خلاق و کردار کے آئینے میں پرویا، اور انہوں نے سرکار کی نسبت سے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ اب تمام فقر کی، درویشی کی راہیں اگر کسی طرف جاتی ہیں، جو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، اگرچہ یہ بناوٹی نظر آ رہی ہے کیونکہ حقیقی معنوں میں فقر ختم ہو گیا، ورنہ خدائی کا نظام قائم ہوتا، تو دیکھتے ہیں تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تمام مال ہر روز ختم کر دیتے تھے، جو بھی آپ کے پاس ہوتا غریبوں، مساکین، محتاجوں میں تقسیم فرما دیتے۔ اور دوسری طرف مشن ہے کہ متکبرین کو بچھاڑنا ہے، جو انسانیت کو پہ ظلم کرنے والے ہیں، انسانیت کو ختم کرنے والے ہیں اور معاشرے میں خدائی کا نظام ختم کرنے والے ہیں، ان کو بھی بچھاڑنا ہے۔ ان کو پہلے اخلاق و کردار کی دعوت دینی ہے، اگر نہیں مانیں گے تو چند ایک سے کو اگر سزا ملتی ہے تو یہ بہتر ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے، اور ان کو وہ تمام پھندے جن سے ان کو قید کیا جاتا ہے، شیطانیت کے پھندے، تاکہ خدا کی بارگاہ تک کوئی نہ پہنچے، وہ ختم کر دیں۔ تو حکم فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم اور ایران کی سلطنتیں فتح ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحافت میں بہت زیادہ مشہور ہیں، آپ کا جو پڑھتے ہیں تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کرتے ہیں تو دوسرے صاحب بھی پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول باز، صدیق کے لیے خدا کا رسول باز، سارا آسمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
बारगाह में ले आए। यही अंदाज़ फ़क्र था जो सिखाया सरकार ने अपने साथ को, और हज़रत उम्र फ़रूक रज़ी अल्लाह अन्हा आसमान घर कर लिया। तो लिहाजा ये जो मिशन था कि एक तरफ मज़लूमों की मदद करनी है और दूसरी तरफ अपने खिलाफ़ किरदार में इस कदर बुलंदी पैदा करनी है कि ताकतवर शख्सियात जो अपने ज़ाहिर ज़िंदगी में तकब्बुर करते हैं, अपनी माल दौलत ओहदा पे गलत सुख पे, उसका खात्मा करना है दरवेशाना अंदाज में। यही दरवेशी है कि इंसान हवस का शिकार ना हो, ख्वाहिश नफ्स का शिकार ना हो, दुनिया में ना खो जाए। काफिर की ये पहचान कि दुनिया में आफाक में गुम है, और मोमिन की पहचान कि आफाक उसमें गुम है। मोमिन में दुनिया गुम होती है। सरकार का दौर के देखा जाए, उस वक्त दुनिया की तारीख का मताला किया जाए तो वो दौर सरकार सिस्टम के गेट घूमता है, क्योंकि ये और बड़े बड़े बादशाह मिट गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मगर जो अल्लाह के तहत लोग होते हैं शख्सियात, उनका फरिश्ते भी विरद करते हैं, अल्लाह ताला उनका जिक्र ता क़यामत में करता है, और मुतकब्बरीन लोग पिछाड़ दी जाती हैं। ऐसे लोग जो खाली हाथ अल्लाह का नाम लेते हुए दुनिया में फतह करते हैं, खाली हाथ पाकिस्तान बन गया। किरदार से लिहाजा किरदार से बड़ी खूबसूरती कोई नहीं है। दाता ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखते हैं तो उन्होंने भी खाली हाथ खाके पंजाब अज़दम सुबह माज में तबिन दगश खाली हाथ पाकिस्तान बना लिया, खाली हाथ लोगों को हल्का सलाम में ले आए। अजीम शख्सियात के बाद मैदान जंग में लकड़ी से जंग लजारी है, ये जज्बा कहाँ से मिलता है? तो ये फ़क्र दरवेशी है ही इस चीज़ का नाम कि इंसान इस ज़िंदगी में एक मर्द मोमिन की ज़िंदगी का मकसद उसकी जो ज़िंदगी है उसके अपने ज़ाती मकासद से बड़ा होता है। ये सूफिया ज़ाम के द्वार का मताला करके देखें और सरकार की निस्बतों वालों का मताला करें। हज़रत अली करमल्लाह वजह वलायतें बाँटते हैं, सुनने में आता है, और सुल्तान बाहू को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाने वाले, हालांकि सरकार का ज़ाहिरी दौर तो उस वक्त मौजूद नहीं है, मगर सुल्तान बाहू सुल्तानुल आरिफीन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाने वाले हज़रत अली करमल्लाह, जहाँ पे साबिर से मुलाकात होती है, सरकार की बारगाह में दरबार में मौजूदगी का पता चलता है तरीके बाद से। तो यही नहीं है, गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को सरकार की बारगाह में ले जाने वाले हज़रत अली करमल्लाह ही हैं, तो ये भी मसाला का पता चलता है। इसके अलावा हज़रत अली करमल्लाह जो सूखी रोटी नमक के साथ या पानी के साथ खा रहे हैं और फ़क्र किया है, तो सारी ज़िंदगी फ़क्र में गुजारी हज़रत अली करमल्लाह ने। ज़ाहिर बीनी की तरफ नहीं है, बल्कि अपनी जो सरकार से तरबियत की हुई है और जो फ़क्र के मुकाम मिले हुए हैं उन पे वो आप कारबंद है। और एक तरफ मुनाफिकीन से जंगें जा रही हैं और एक तरफ इस्लाम के इस्तेहकाम की बात हो रही है, क्योंकि उस दौर में मुनाफिकीन और मुसलमानों का लबादा होने वाले बहुत ज़्यादा हो चुके हुए थे। तो ये एक अलग से बहस और तरफ से दी जाएगी। तो लिहाजा मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाने की कोशिश की जा रही थी, और इस तरह आज भी फ़िरकावारियत में कोई बर्गीज़िदा शख्सियात के मतलब बुरा कहता है तो मैं कहता हूँ उनको खुद होश के नाखून लेने देंगे। ये बड़ा अदब का मुकाम है। आप इस्लाम को भी खाते सकते हैं, चाहे साबिर सूर के मतलब कोई वक्त बात करेंगे आने बात के वाले से, और अक्सर मतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाती है, और ये अपनी तरफ से वो टैग तमगे से लेने की कोशिश करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि वो किस तरह उन अजीम शख्सियात को मतनाज़ा बना रहे हैं जो खुदा के लिए ही जीते थे तो खुदा के लिए ही मरते थे। लिहाजा मैं इस मौजू पे ये बात तफसील से बयान नहीं करूँगा, भाई मैं अपने असल मौजू की फ़क्र की तरफ जा रहा हूँ। अब इसी तरह जितने भी सूफिया अज़ाम हुए हैं, अब गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दौर देखें, किस तरह इल्म की तलाश में निकले और किस तरह भूखे काटी और फिर वो नाज़ल तय की और फ़क्र के मुकाम पर पहुँचे। कौमों की ज़िंदगी है वो मर्द दरवेश जिसने ढूंढी ना सुल्तान की दरगाह, बुतों से तुझको नीचे खुदा से लो मेरी बता तो सही का क्या। अब देखा जाए तो ज़ाहिरी लोग ज़ाहिरी चीज़ों पर खुशी महसूस करते हैं,
صوفیہ اعظام اپنی روحانی پرواز کو بلند سے بلند کر دیتے ہیں اور وہ جامع عشق قدرت کی طرف سے ملتی ہیں اور جو ساتھی عشق میں عشق لاتے ہیں جیسے پیر و مرشد تو ان کے مقامات پر ملتی ہے. تو لہٰذا وہ باطنی دنیا اپنی بات کرتے ہیں اور ایک ظاہر بھی ہے. میں روحانی پرواز کے وجہ سے ویڈیوز بڑی لمبی بنا چکا ہوں, کل میں اپنے اصل مدعا کی طرف جاؤں گا. تو یہاں پہ شکوہ بھی اقبال کرتے ہیں کہ وہ لوگ برس اقتدار ہیں پوری دنیا میں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے روش بندہ پروری کیا ہے, کہ بندوں خدا کے درمیان جو ربط ہے اس کو کیسے سے بنانا ہے اور کیسے ان کے زخموں پہ نوز ہے ان کو نہیں پتہ, بلکہ اپنی خود ساختہ زندگی جی رہے ہیں. اور بادشاہ کی بات کیا ہے, لوگوں پہ خراج لگا کے ٹیکس لگا کے اپنے لیے خوشیاں سمیٹنا, جبکہ درویش کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی خوشیاں بھی اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے اور اپنے ظاہری اسباب بھی اسباب کی راہ میں لٹا دیتا ہے. یہ ہے درویشی, خالی ہاتھ, جس کو کہتے ہیں کہ سونے اور مٹی میں فرق محسوس نہ ہو, یعنی دونوں کو ایک جیسی ان کی حیثیت ہے, اس کو درویش ہے. مگر میرے نزدیک تو درویش وہ ہے جس کو اپنے اوپر سیلف کنٹرول ہو اور جذب و مستی کی وہ کفیات طے کرے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق, عشق نہ ہو تو شرابی بتدا تصورات. اور جب عشق حلول کرتا ہے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے عشق ایک پیامبر جو اللہ کی بارگاہ سے اللہ کے پیغامات لے کے اشاع کے دل میں اتارتا ہے, اشاع کے دل میں اللہ کے پیغام اتارتا ہے. تو لہٰذا فطرت آبیاری کرتی ہے, قدرت آبیاری کرتی ہے انسان کے دل کو, اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ خدا کی ذات ان کے بہت ضروری ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو ڈیوٹیاں لگاتا ہے, اور سب سے پہلے جو مرکزی چیز ہوتی ہے وہ پرہیز بھی ہے, جیسے میں بیان کر رہا ہوں. تو یہی اقبال فرما رہے ہیں کہ فاتح عالم کا تصور دیتے ہیں کہ دنیا میں انسانیت کی تبدیل ہو رہی ہے اور مسلمان بھی دین سے پرے نظر آتے ہیں, اور غیر مسلم کو جن کو ہدایت کی ملی ہی نہیں ہے تو ان سے کسی کا شکوہ کیا کرے. تو لہٰذا یہی اقبال فرما رہے ہیں ادھر کہ وہ لوگ برس اقتدار ہیں اور شکوہ کر رہے ہیں پس پردہ حقیقت میں خدا کی بارگاہ سے کہ اللہ کی ذات تک تو ہر چیز پہ قادر ہے, تو پھر ایسا کیوں. مگر اس کا جواب علامہ اقبال جواب شکوہ میں بھی دیتے نظر آتے ہیں کہ وہ تو تمہارے آبائی تھے نا, تمہارے باوجودات تھے, ہیروز تھے جنہوں نے کارنامے سارے انجام دیے, دنیا ہی فتح کی, اور جیسا کہ اسلام کے ابراک والے سے بات کر رہا ہوں, تو تم کیا ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے. یہاں پہ اقبال اور انداز سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ پاک مگر تو کوئی نہ کوئی شخصیت تو پیدا کرتا ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ جب انسان کی نیتیں ہی غلط ہوں گی, انسان خود, اب ایک انسان اپنی انگلی کاٹ لیتا ہے, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے دوبارہ انگلی نہیں دے گا. ایک انسان اپنا ہاتھ کاٹ لیتا ہے یا اپنا عزیز ضائع کر لیتا ہے تو اللہ دوبارہ وہ نہیں دیتا. اس طرح جو اپنی ایمان کی دولت ختم کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوبارہ بار بار سے ایمان نہیں دے گا. جو جان بوجھ کے خدا کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں اور پھر کہیں کہ ہمیں دوبارہ سے ایمان ملے, اسی طرح بہت ساری چیزوں کا ازالہ نہیں ہوتا. اسی لیے تربیت اولین اہمیت رکھتی ہے کہ انسان خوب طرح رکھے, علم آگاہی یہ ساری چیزیں انسان کو شعور دیتی ہیں کہ انسان اپنا اچھے طریقے سے کر سکے. اور شوخی دلبری بھی اسی نگاہ کو ملتی ہے جس میں خدا کی عنایات ہو. رمزیں ہیں عشق کی گستاخیوں کے بعد, ہر شوق نہیں گستاخ, ہر جرم نہیں بے بات. رمزیں ہیں گستاخ محبت کی گستاخیوں کے بعد. اس طرح کا علامہ اقبال مان رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں اس دور میں بھی لوگ گستاخی تصور کر رہے تھے جو اپنے من ساختہ نظریات کے تحت جا رہے تھے کہ اگر کوئی قوت ابھرتی ہے. اسی طرح آج فرقہ واریت اتنی زیادہ ہے تو آپ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ اللہ کے پیغام کو ختم کر رہے ہیں تو یہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں. جبکہ عشق جو ہے خدا کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے, تو یہ تحفہ ہے اور یہ جذب و مستی کفیات مرد مومن میں پیدا کرتا ہے. درویش کہتے ہیں درویش کا ہاتھ اٹھ جائے نا یا جو قدم اٹھ جاتا ہے وہ واپس نہیں ہوتا, اور درویش میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کمان سے نکلا ہوا تو یہ بھی واپس لے کے آ سکتا ہے. یہ درویش کے مقام کو بیان کیا ہے. تو درویش کو جذبے جو اللہ کی طرف سے ملتے ہیں وہ ان کے تحت ملے گا. اسی لیے صوفیہ کام جہاں بھی گئے تو فرقے والوں میں لرزہ طاری کر دیا. تو یہ جذبے, یہ ظاہر جو لوگ تھے جو اپنے آپ کو بادشاہ تک سمجھ رہے تھے, تو پرتھوی راج چوہان کا
خواجہ صاحب نے خاتمہ کر دیا، وہ اپنے آپ میں بادشاہ تصور کیے جاتے تھے، مگر کیا ایک مرد درویش نے ان کی سلطنت ہی ختم کر دیا. آپ طریقے برات کا مطالعہ کر لیں، ان کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا. خواجہ صاحب کو قتل کے بہت زیادہ منصوبے بنائے گئے، مگر تن تنہا خواجہ صاحب جنگلوں بیابانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا کی توحید کا پیغام دے رہے ہیں. تو یہی اقبال فرما رہے ہیں، کسی نہیں تمنا سرگری دے کر خودی کی موت مجھ سے ہو کیسی کیا سکندری کے وہ سروری کیا ہے. اب سروری سرداری اقبال فرماتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو شوق ہے کہ وہ اس کو ہوتا حاصل کرے. وہ ایسے عہدے جو منافقین سے حاصل کیے گئے، برے لوگوں سے حاصل کیے گئے، جو غلط قسم کے لوگوں سے حاصل کیے گئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی تصدیق کر رہے ہیں، اپنی ہی ضرب سے گھیر رہے ہیں. کیونکہ شہین مردار نہیں کھاتا، اپنی دنیا خود پیدا کرتا ہے، اپنی دنیا خود پیدا کرے گا. زندوں میں سر آدم ہے زمین، سر آدم ہے زمین کو سکھا ہے زندگی، اس طرح کے اقبال کرتے ہیں. میں شعر ٹو دا پوائنٹ اس لیے نہیں یاد کرتا کیونکہ میں نے شعروں میں جانا نہیں ہے آپ کو، میں اپنا مفہوم بیان کر رہا ہوتا ہوں. تو مجھے بالکل بھی نہیں ہوتا کہ اپنی سرٹ میں سن کے میں شعر غلط کوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میں اکٹھا نہیں لگا رہا ہوتا. اچھا، یہ فخر کے متعلق میں بیان کر رہا ہوں کہ سروری خودی کی موت ہے جس میں وہ یہ شعر اقبال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو اور فخر کے جتنے بھی دروازے جیسے میں نے کہا سرکار کی طرف سے جاتے کھلتے ہیں. تو یہ شعر بھی سرکار کی سرسلم کی نسبت سے ہی علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ ہمیں برا مت کہیں، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، معاشرے کے امن کو تباہ کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، جیسے بھی ہیں، اپنی خدا کے خلاف لانے بغاوت کی ہوئے ہیں، شیطانی دلبادہ اور شیطانی کا نظام رائج کیے ہوئے ہیں، مگر ہمیں برا مت کہیں. اس کے بدلے میں ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا دیتے ہیں، آپ ہمارے مرضی کے مطابق بادشاہ بنتے ہیں، آپ کو عرب کا امیر ترین شخص بنا دیا جائے گا، اور یہی نہیں آپ کی خوبصورتی لڑکی سے شادی کروا دیں گے. مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو نہ کیا. اب یہ ایسے ہی نہیں تھا کہ ایسے ہی وہ سرکار سے اس کا نام کیا ہے افوز دے رہے، بلکہ پیشکش سرکار کو پیش کر رہے، بلکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ خدا کی مدد سرکار سے لمحہ بلمحہ اتر رہی ہے. اگر سرکار، کیونکہ انہوں نے شعیب ابی طالب کا بھی بائک شعیب ابی طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں رکھا، اور آپ سرکار نے اپنے جان سار ساتھیوں کے ساتھ پتے کالے ڈرایا دیا. تو اب ان کو پتہ تھا خدا کی مدد آپ کے ساتھ اتر رہی ہے اور اب وہ تباہ ہو گئے. تو انہوں نے کہا قوم کے مسیحا کو ہی تبدیل کر دیتے ہیں تاکہ خدا کا عذاب ہم پہ نہ ہو. مگر اقبال فرماتے ہیں اسی شعر کو کہ کسی نہیں تمنائے سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں سروری کیا ہے، اس میں تو پھر خدا ہی ناراض ہو جائے گا، تو پھر تو سارا نظام ہی ختم ہو گا. تو اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ آپ ان کے کوشچن کے پیچھے مت چلیں. اگر یہ کہتے ہیں تو ورنہ آپ کو کوئی استغفر اللہ، میں الفاظ بہت سخت اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، میں وہ اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا معذرت کے ساتھ. تو اسی طرح میں نے شاید طریقے والی چیزیں کہ میں توبہ آپ پہ کہ شاہی میں فقیری کریں اور پھر فقیری میں شاہی کریں. آپ کی امیری میں فقیری ہے، آپ کی فقیری میں امیری ہے، آپ کی امیری میں فقیری. لہذا علامہ محمد اقبال یہی فخر کے مقام کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، اپنے ضمیر کا سودا نہ کر، اپنے مقصد سے نہ ہٹ، اپنے ظاہر دین عہدوں کے پیچھے نہ جا، بلکہ فخر اختیار کر. قدرت تم سے بڑا کام لینا چاہتی ہے، تم ظاہر بینی کی طرف نہ بڑھو، بلکہ تم خدا کی رضا کو ہی اپنے دل میں جگہ دو اور اس کے رنگ میں رنگتے ہوئے اپنی پرواز بلند سے بلند کر دو، کیونکہ شہید کی پرواز بہت بلند ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں یہ بچھاڑ دیے گئے، جیسے صوفیہ نے اپنے دور میں ان تمام لوگوں کو بچھاڑ دیا سرکار کی نسبت. تو نگاہ فقر میں شان سکندری کیا. اب حضرت امام صاحب رضی اللہ عنہ نے یزید کو بچھاڑ دیا، اس کے نظریات کو نہ مانا، اس نے بھی آفر دی کہ ہر طرح کی شاید پیشکش کی کہ آپ ہماری بیعت کر لیں، مگر آپ نے انکار کر دیا. اور
منافقین سے جنگ ہو گئی، جو بھی ہے. مگر دیکھا جائے تو یزید کو ماننے کا مطلب تھا کہ یزید کے تمام عیوب کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا. اگر وہ شراب پینے والا ہے، بد کردار ہے، حرام کھانے والا ہے، ناانصافیاں کرنے والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نوزلہ اسلام کا نظام ہی سارا تبدیل کر دینا. وہ نظام جو 1,24,000 پیغمبروں نے جس کے لیے کاوشیں کی اور سرکار سسم نے اس کو پایا، صحابہ رسول نے اس اسلامی نظام کو تقویت دی اپنے کردار کے ذریعے، اپنی قربانیوں کے ذریعے. اب اس نظام کو یزید ختم کرنا چاہتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا. تو لہٰذا اسی طرح صوفیہ اعظام اپنے ادوار میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرح بادشاہ وقت کا انکار کرتے نظر آتے ہیں. جیسے سرکار نے اپنے ادوار کے بادشاہ وقت کا انکار کر دیا کہ ہم تمہاری ذری خصوصیتوں کو نہیں مانیں گے، ہم اللہ کے نظام کو رائج کریں گے. اور یہ نظام جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے مسلسل لوگوں کی تربیت کی گئی، افراد کی تربیت کی گئی اور لوگوں کو شعور دیا گیا. اور جو جنگیں بھی ہوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوئی اور مجبوری کے تحت جنگیں کی گئیں، تاکہ یہ نہ کوئی تصور پیدا کیا جائے کہ اسلام جو ہے وہ جنگوں کا بڑا پسند کرنے والا ہے. بلکہ اور جہاں پہ ضرورت یہ بھی تھی، جہاں پہ مظلوموں پہ ظلم ہو رہے تھے، وہاں پہ ابتدائی دور میں تو جنگیں جو ہے نا پہلے سے کفار کی طرف سے شروعات نظر آتی ہے. تو اس طرح یہ چیزیں اسلام کے پودے کو کیسے اس کی آبیاری کی. مگر افسوس ہوتا ہے جب آج مسلمان سچ نہیں بولتا، منافقت کرتا ہے. زبان وہاں سے اسلام کی ڈیفینیشن ہے کہ زبان وہاں سے غصے میں بول رہا ہے، پھر اپنا مال دولت اللہ کی راہ میں نکالا. ہر کوئی خواہش نفس کا شکار ہے، بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے دوڑتے ہیں اور بڑے بڑے استاشن کرتے ہیں. تو ایسے جو لوگ قربانیاں ہی نہیں دینا جانتے، ان کو اللہ تعالیٰ اور مخلوق خدا پہ ظلم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے اپنی رحمتوں کا امین بنائے گا، نوازے گا. صوفیہ اعظام کا مقام اس لیے مقام فقط بلند ہوتا ہے. بادشاہ تو لوگوں کا لوٹ کے کھاتا ہے، جبکہ فقیر تو اپنا جو بھی ہے وہ اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے. تو فقیر کا مقام تو بلند ہو گیا. فقیر بلند و صاف ہوتا ہے، اخلاقی حسنہ ہوتا ہے. فقیر بھی ہوتی ہے بادشاہ بد کردار، برا، منافق اور دل کی رنگ بدلنے والا. ہزار خوف ہیں لیکن زباں ہے دل کی رفیق ہے. یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. صوفیہ کو تو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور اللہ کے ولیوں کو کسی کا خوف نہیں ہوتا. یہی چیز اللہ کو بتا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح صوفیہ اعظام کے دعا میں لیکن ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا. وہ بے دل نہیں ہوتا، بے دل سرے عام گھومتے ہیں. بادشاہ کا تو اپنے سیکورٹی گارڈ کی مغلیہ خاندان کے دوار کی توانیاں دیکھنے غیر مسلم کو بڑی بڑی بات. اور اگرچہ بادشاہ اپنی طاقت کو غلط استعمال کرتے نظر آتے ہیں، وہ بھی کس پہ؟ مظلوم لوگوں پہ. مگر اتنے بزدل ہوتے ہیں کہ ہر وقت میں اپنی جان کے لانے پڑے ہوتے ہیں. کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا دے اور مخلوق خدا سے جگہ ٹیکس لگا دے، چھین کے غریبوں کے حقوق اور خود کی سیشن پیدا کرتے ہیں. یہ شاید اور فقر کا نظام کیا ہے. اور بادشاہ وزیروں سے پوچھتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے نہیں پتہ. 50,000 وزیر پر ہوتے ہیں، جبکہ درویش وہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہوتا ہے. اور اگر پاکیزگی ہے تو درویشی سچی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی احکامات اترے ہوتے ہیں. اور اسی چیز کا نام عشق ہے. عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق خدا کا رسول. جو جبریل جو سانس لیتے ہیں وہ بھی عشق سے ہی تبدیل کیا گیا ہے. عشق دل مصطفیٰ جو انوار و تجلیات کی بارش سرکار کے دل پہ ہو رہی ہے، وہ بھی عشق ہی ہے کہ عشق کے کلام آپ کے دل سرکار سے سن کے دل میں اتر رہا ہے. عشق خدا کا کلام جو قرآن یہ بات ہے وہ بھی عشق سے ہی تبدیل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انسان کی مراج سے ملا دیا جاتا ہے. تو اپنے جتنے بھی خوب ساختہ نظریات ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے کردار کی خوبصورتی اور فقیر کے جان دیتے ہوئے انسان خدا کی قریب کرتا ہے. اور عشق خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو صحیح معنوں میں خدا کے احکامات کو سمجھنے والے. اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کے اور جتنے بھی ظلم و زیادتی ہیں ان کے اندھیروں کو خاک پر ڈال دیا. اور آپ نے انسانی کو کھویا ہوا مقام بنایا یار تاکہ تو خدا سے ملوث نہ ہو،
اور یوں ایک مثالی معاشرہ قائم کیا جہاں پہ ہر کوئی خدا کے سامنے اپنے آپ کو جواب کا سمجھے، نہ کہ ذاتی قسم کے نظریات کے تحت لوگوں کو تباہ کرنا۔ یہ کتنا مثالی نظام ہے کہ ہر کوئی خدا کے سامنے خود کو جواب کا سمجھے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ اسلام کے قوانین کے مطابق لوگوں کو سزائیں دے۔ یہ ایک بڑا مثالی نظام ہے کہ جو خدا تک جن کی رسائی نہیں ہے، مگر ابھی وہ اتنے ان کی مقام ملانی نہیں ہے، مگر وہ سزاؤں کے ڈر سے ہی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں تاکہ معاشرے میں تشدد، وائلنس اور امن خراب، اور بڑا مثالی معاشرہ ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے، دوسری طرف ظلم و زیادتی ہے شاہی وہاں پہ لوگ حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور ایک طرف جیسے میں نے بتایا کہ خدا کی طرف سے الہام اتر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ آنکھ بھی بینا نہیں ہے، دل بینا دیگر خدا سے کل ہے، دل کا آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو لہٰذا یہ فقر کے جو مقام علامہ اقبال کے نے آج میں جو نے فقر کے مقام کے حوالے سے گفتگو کی، اور اب دیکھیں بادشاہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ظاہری طور پہ جن پہ ظلم کر رہا تھا وہی لوگ اس کی نصیبیں کرتے ہیں، مگر درویشوں کے تو وظیفے فرشتے پائے ہوتے ہیں۔ جن و انسان اگر تو باخبر اپنی شرافت ہو، تیری سپاہ انس و جن تو ہے امیر جن، وہ ان کی فرشتے مدد کے لیے بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اور دوسری طرف فرشتے ان کا گرد کرتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرا چرچا کرتے ہیں، میں ان کا چرچا کروں گا جو اللہ کے ولی ہیں اور ان کو کسی کو خوف نہیں ہے۔ تو لہٰذا اور ان کی دونوں جہاں بہتر ہوتے ہیں، اور جو مرد درویش ہوتے ہیں، سچے جو ہوتے ہیں، اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی، یہ زندگی تو ختم ہو ہی جائے گی، یہ زندگی خواب سے تبدیل ہوتی ہے، جتنی زندگی گزری آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خواب ہے۔ مگر جو فقر والے لوگ ہیں وہ زندگی کو پھونک پھونک کے گزارتے ہیں اور اپنی روحانی منازل طے کرتے ہیں تاکہ وہ زندگی کو حقیقی معنوں میں جی سکے، نہ کہ ظاہر بھی لوگوں کی طرح کھا لیا پی لیا سو لیا اور بس۔ اور جتنے بھی میں دیکھتا ہوں مظاہر اللہ نے بنائے ہیں، درخت ہیں، چند پرند ہیں، یہ اپنے اپنے اوصاف پہ قائم ہیں، مگر انسان اپنے اوصاف پہ قائم نہیں، جس کے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اپنا ایمان ختم کر لیتا ہے انسان، اور وحشی درندوں کی طرح جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور جو مقصدیت ہے وہ نہیں ہے، درویش اپنا مقصد ختم ہو گئی ہے۔ اوکے،